خوش آمدید دانشمندان گرامی. از خدا جوین توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب. یہ شعر مولانا روم کا ہے. مولانا رومی کی مثنوی معنوی فارسی ادب کا ایک عظیم شاہکار ہے جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. ایران میں بہت سی شرح مثنوی معنوی کی لکھی گئی ہیں اور ہندوستان میں بھی. مثنوی معنوی کی ایک شرح کلید مثنوی ہے جسے مولانا اشرف علی تھانوی نے 24 جلدوں میں ترتیب دیا ہے. یہ ایک اہم شرح ہے. آج کی اس نشست ادبی کا موضوع کلید مثنوی تالیف مولانا اشرف علی تھانوی ہے. اس نشست ادبی میں آج کے مہمان ڈاکٹر موغیث احمد ہیں. آپ بنارس ہندو یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب تدریس کرتے ہیں. آپ کا پی ایچ ڈی کا موضوع بھی مولانا مثنوی کی شرح ہیں. اگر آپ کو مولوی شناس کہا جائے تو اغراق نہ ہوگا. موغیث صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کلید مثنوی پر اپنے سخن کا آغاز فرمائیں. سلام بہم مستمعان گرامی. کلید مثنوی یہ مثنوی معنوی کی شرح ہے. مثنوی معنوی کے بارے میں سبھی کو پتہ ہے کہ یہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی ہے جو کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. مثنوی معنوی کے تعارف کے بارے میں صرف اتنا عرض کر دیں کہ علامہ شبلی نے مجمع الفصحاء کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران میں 4 کتابوں کو جتنی مقبولیت نصیب ہوئی اتنی شہرت و مقبولیت کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی، جس میں سے ایک مثنوی معنوی بھی ہے. مثنوی معنوی کا ہی کی شرح ہے کلید مثنوی. کلید جو ہے، کلید لغت میں کلید کی میننگ جو ہے وہ چابی، کنجی اور شرح، نوٹ، حاشیہ اور اس طریقے کے بہت سارے میننگ آتے ہیں. کلید مثنوی سے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کلید مثنوی یعنی مثنوی معنوی کی شرح ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اسے تصنیف فرمائی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کا نام محتاج تعارف نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی ہندوستان کے بڑے علماء، جید علماء میں شمار ہوتے ہیں اور یہ صوفی بھی تھے. صابری اور چشتی سلسلے سے ان کا تعلق رہا ہے. مجدد وقت کے طور پہ ان کو شمار کیا جاتا تھا. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جیسے بہشت زیور بہت ہی مشہور ہے، ان کا بیان القرآن بھی ہے. اور سب سے بڑا جو ان کی جو بڑی شاہکار ہے وہ کلید مثنوی ہے. کلید مثنوی کے اندر انہوں نے جہاں مثنوی معنوی کی شرح کی ہے، وہیں اس کے اندر علم و عرفان کی بہت ساری معرفت کی باتیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں. کلید مثنوی کے اندر جو ہے کلید مثنوی کے بارے میں بہت سارے علماء کے مثبت رائے رہے ہیں. خود ان کے معاصرین میں جیسے مولانا سید محمد میاں اصغر جو دارالعلوم دیوبند کے محدث بھی رہے ہیں، وہ بھی اس سے کافی متاثر تھے. مولانا محمد نذیر ارسی جو انہی کے تقریباً قریب کے تھے، انہوں نے مفتاح العلوم جو بہت ہی ضخیم شرح ہے وہ لکھی، اور اس میں جو ہے انہوں نے کلید مثنوی سے کافی استفادہ کیا. اور اس کے بعد کی بہت سارے علماء نے کلید مثنوی سے فائدہ اٹھایا ہے، استفادہ کیا ہے. جیسے قاضی سجاد حسین صاحب ہیں، مولانا حکیم محمد اختر صاحب ہیں، اور اس طریقے کے بہت سارے فارسی کی بھی بہت ساری شرحیں ہیں جس میں کلید مثنوی سے استفادہ کیا گیا ہے. کلید مثنوی کے بارے میں علامہ اقبال جو شاعر مشرق اور بہت بڑے اردو اور فارسی کے شاعر ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ من در تفسیر مثنوی معنوی مقلد و دنبال روے مولانا اشرف علی تھانوی ہستم. علامہ اقبال کا یہ جملہ
کلید مثنوی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی اہم ہے۔ کلید مثنوی یہ 24 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 60,000 صفحات ہیں۔ کلید مثنوی کے 2 دفاتر مولانا اشرف علی تھانوی نے تحریر فرمائے ہیں، پہلی جلد اور چھٹی جلد، جبکہ باقی کی 4 جلدیں یعنی جلد دوم تا جلد پنجم یہ مولانا کے برادر زادے شبیر احمد اور ان کے شاگرد حبیب احمد کیرانوی نے قلم بند کیے تھے۔ یہ دونوں شرحیں، ان دونوں شرحوں کے تعلق سے مولانا اشرف علی تھانوی کے ہم عصر مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب لکھتے ہیں کہ ان ایام میں ایک اردو شرح حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی فرما رہے ہیں، اس میں پابندی قواعد شرع کا ایسا التزام کیا گیا ہے کہ جو لوگ شریعت و طریقت کو جدا جدا سمجھتے ہیں وہ اس کو بہت سخت نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر آگے وہی مولانا فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ یہ شرح مکمل ہو کر بنام کلید مثنوی شائع ہو چکی ہے۔ اس کا دفتر اول و ششم خود حضرت موصوف نے اپنے قلم سے تصنیف فرمائی، اور درمیانی 4 دفتروں کی شرح اس طرح ہوئی کہ حضرت ممدوح نے بطور درس تقریر فرمائی، بعض علماء نے اس کو ضبط کر لیا۔ یہ کلید مثنوی کے تعلق سے بڑی اہم بات ہے، جس میں انہوں نے ساری باتیں تفصیل سے بتا دی ہیں کہ 2 دفاتر خود مولانا اشرف علی تھانوی کے ہیں اور باقی دفاتر یہ املا کیا ہوا ہے۔ کلید مثنوی بہت ہی مفصل اور بہت تفصیل آمیز یہ شرح ہے، اور اس کے اندر مشکل الفاظ کا حل اور اس کی تشریح اور کہیں کہیں عبارتوں کی ترکیب نحوی اور صرفی کا بھی التزام کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پہ فوائد کے ذیل میں انتاز نتائج کا التزام کیا گیا ہے۔ کلید مثنوی کے آغاز یعنی مقدمے کے اندر مولانا تھانوی کے احوال، مولانا رومی کی مختصر سوانح، مولانا رومی کی تصانیف اور مثنوی معنوی کی خصوصیات، طرز تصنیف کہ کیسی مثنوی معنوی کی طرز تصنیف کیسی ہے، خلاصہ تذکرہ کے عنوان سے کچھ باتیں، اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے مثنوی معنوی کے الہامی ہونے پر خود مولانا اشرف علی تھانوی کے اشعار سے استدلال کیا گیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کلید مثنوی کے جلد اول میں مولانا حبیب احمد کیرانوی نے 2 طرح کی تنبیہات ذکر کی ہیں۔ کلید مثنوی میں جو پہلی قسم کی تنبیہات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ مثنوی معنوی کے اسلوب بیان، اس کے معنی اور اس کے مضامین سے متعلق تنبیہات نقل کیے گئے ہیں۔ جیسے تنبیہ اول میں قاری سلیم الطبع ہو، صحیح العقیدہ ہو، صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی زبان پر اس کو گہری واقفیت ہو، دسترس ہو۔ دوسری قسم کی تنبیہات مثنوی کی تراکیب اور اس کے مضامین سے متعلق ہیں۔ اس طرح کی تنبیہات کی تعداد کافی لمبی ہے۔ جیسے ایک تنبیہ اول میں کلید مثنوی کے اندر ایک تنبیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی لفظ کو خلاف بندش و ترکیب استعمال کرنا اور صیغہ صفت کو مصدر کے معنی میں استعمال کر لینا، جیسے خارمند، ساحرناک وغیرہ، اور اس طرح کے اشعار خود مثنوی معنوی کے اندر ہیں۔ جیسے کودکانے خانے دمش میکشان باشد اندر دست طفلان خارمند، یہاں میکشن اور خارمند
دونوں جو ہے وہ کافیہ، دونوں کافیہ اور ردیف میں یہاں پہ جو بندش ہے وہ دونوں کی الگ الگ ہے. ایک جگہ پہ ہے مستمع دانت بجد ان خاکرا، خوش نگر ان عشق کے ساحر ناکرا. خاکرا اور ساحر ناکرا یہ دونوں ان سے یہاں پہ خلاف بندش ترکیب کا استعمال ہے. کلید مصنوی کے قافیوں میں عام طور پر حرکات کی بھی رعایت، جیسے قافیوں کے اندر جو ہے وہ حرکات کی بھی رعایت کی جاتی ہے، زبر زیر کی. لیکن ایسا بہت جگہوں پہ ہوا ہے کہ مثنوی معنوی میں اس طرح کی چیزیں نہیں آئی ہیں، اور کلید مثنوی کے اندر ان باتوں کے طرف اشارہ کیا گیا ہے. کئی اشعار کو کلید مثنوی میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ قافیے کی رعایت نہیں کی گئی ہے، اور قافیوں میں پیش کا قافیہ زیر سے اور زبر کا قافیہ زیر سے کیا گیا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جس کو یہاں پہ بیان کرنا کافی طویل ہو جائے گا. مولانا کبھی کبھی مضمون کی ترتیب بدل کر مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر دیتے ہیں. کلید مثنوی میں مولانا کلید مثنوی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولانا یعنی مثنوی معنوی میں اپنے سیاق کلام کو بدل دیتے ہیں. جیسے ایک شعر ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گفت روزی شاہ محمود غنی اون شاہی غزنی و سلطان منی. اس شعر سے یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ آگے بادشاہ کے بیان کی بات کی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا. اور مولانا آگے فرماتے ہیں کہ شاہ روزی جانب ایوان شناک جمل ارکان را داؤن ایوان بیافت. یہاں پہ شاہ کی بات کو بیان کرنی تھی، جبکہ مولانا آگے بڑھ کر کے دوسرا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی تنبیہات کلید مثنوی میں بیان کی گئی ہیں. اسی طریقے سے کلید مثنوی میں یہ بتایا گیا ہے کہ مولانا کبھی کبھی ایک مضمون کو بیان کرتے ہوئے دوسرے مضمون کو بیان کرنے لگتے ہیں، اور اسے بیان کر لینے کے بعد دوبارہ پہلے مضمون کو پھر اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلید مثنوی میں تنبیہات کے ذیل میں بتایا گیا ہے کہ عام طور پر کتابوں میں ایک عنوان کے تحت ایک ہی موضوع بیان کی جاتی ہے، جبکہ مثنوی معنوی کے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مولانا کا انداز خطابانہ اور واعظانہ ہے. اسی وجہ سے وہ کبھی کبھی ایک موضوع کو بیان کرتے ہوئے دوسرے موضوع کو اور پھر اس کے بعد تیسرے موضوع کو بیان کرنے لگتے ہیں. اس لیے کوئی لازم نہیں کہ ایک عنوان کے تحت ایک ہی موضوع کو بیان کیا گیا ہو. کلید مثنوی میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ مثنوی معنوی میں قائم کردہ عنوان کے بارے میں حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ عنوانات مولانا کے ذریعے ہی قائم کیے گئے. تو یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. کلید مثنوی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مولانا ایک عنوان کے تحت کئی موضوعات کو موضوع بحث بناتے ہیں. اس لیے کسی بھی عنوان کے تحت جو بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں انہیں توڑ مڑوڑ کر اسی عنوان کے مطابق بنانا یہ قطعی مناسب نہیں. مولانا نے ایک عنوان کے ذیل میں کئی سارے مضامین کو بیان کر دیا ہے، اور لوگوں کو عام طور پہ قارئین کو اس بات کی طرف شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اسی عنوان سے ریلیٹڈ ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. کبھی کبھی ایک عنوان کے ذیل میں مولانا نے کئی سارے مضامین کو بیان کر دیے ہیں. کلید مثنوی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولانا کے کلام شعری نقائص یا مضامین کی بے ترتیبی یا بیان میں بظاہر کسی شعر کا خلاف شرع دکھائی دینے کی اصل وجہ مولانا کے غلبہ عشق الہی، ہجوم مضامین اور ان کا بے ساختہ پن ہے. کلید مثنوی میں قافیوں کی یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مثنوی میں قافیوں کی رعایت میں مولانا کبھی کبھی اے عمو، اے پسر،
اے پدر، اے عقل وغیرہ جیسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کلید مثنوی کے اندر تنبیہ کے ذیل میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ تشبیہات و تمثیلات کا مولانا نے بکثرت استعمال کیا ہے، مولانا رومی نے بکثرت استعمال کیا ہے، لیکن بعض مقامات پر وہ تشبیہات مکمل طور پر منطبق نہیں ہوتے، جس کا مقصد تشبیہات نہیں بلکہ محض افہام و تفہیم ہے۔ کلید مثنوی کے اندر مولانا کے بعض اشعار سے اہل اللہ کا علم غیب جاننے اور قدر و تصرف پر قادر ہونے، معصوم ہونے یا قید شرع سے آزاد ہونے کے اشارے جیسے الفاظ ملتے ہیں۔ اس لیے اتحاد اہل اللہ مع الحق سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ خدا ان میں حلول کر جاتا ہے، بلکہ اس سے خدا سے غایت قربت مراد ہے۔ جیسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دو جسم ایک جان ہونا، تو دو جسم ایک جان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک ہی جان ہو گیا۔ جیسے امیر خسرو کا وہ شعر ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نگوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ خسرو محبوب الہی ہو گئے یا محبوب الہی خسرو کے کالم میں ڈھل گئے۔ تنبیہ، کلید مثنوی کی تنبیہات کے ذیل میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے مولانا نے عشق کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ عشق و محبت جیسے الفاظ سے خدا کی ذات بے نیاز ہے۔ ایسے الفاظ عوام الناس کے لیے نہیں بلکہ یہ خواص کو ہی زیب دیتے ہیں۔ کلید مثنوی میں تنبیہات کے ذیل میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مولانا کبھی کبھی روایات ضعیفہ کا بھی سہارا لیتے ہیں، لیکن اس سے مسئلے کو مدلل کرنا نہیں بلکہ اس مسئلے کی تائید مقصود ہوتی ہے۔ کلید مثنوی کی تنبیہات کے ذیل میں اس بات کی طرف بھی ہے اشارہ کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے ذریعے جو استدلال کرتے ہیں، مولانا رومی جو استدلال کرتے ہیں، جن میں بعض پر معنوی تحریف کا شبہ ہوتا ہے، مگر اسے مولانا کی مجتہدانہ استنباط تصور کرنا چاہیے، جس میں وہ کبھی درست اور کبھی مخطئ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مولانا حبیب کیرانوی نے اس طرح کے کل 25 تنبیہات کلید مثنوی کے اندر بیان کیے ہیں۔ کلید مثنوی میں مولانا تھانوی نے شریعت و طریقت کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ایک ایسی متوازن راہ نکالی ہے کہ اس سے شریعت کا پابند شخص بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور راہ سلوک کا راہرو بھی روشنی پاتا ہے۔ کلید مثنوی کے جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ کلید مثنوی کے صرف 2 دفاتر ہی مولانا تھانوی کی تحریر کردہ ہیں، باقی دفاتر مولانا تھانوی کی املا اور اصلاح کردہ ہیں، جو تحریریں جو شرح سبیری اور شرح حبیبی کے عنوان سے تحریر کی گئی ہیں۔ شرح سبیری اور شرح حبیبی کے لکھنے کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے مثنوی کا ایک شعر رقم کیا گیا ہے، پھر شرح شبیری کے جلی عنوان سے مولانا شبیر کی شرح بیان کی گئی ہے، اس کے بعد شرح حبیبی کے جلی عنوان سے مولانا حبیب کیرانوی کی شرح بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے، معنی تکبیر این است اے امیم، کہ خدا پیش تو ما قربان شدیم، وقت ذبح اللہ اکبر می کنی، ہم چنین در ذبح نفس کشتنی، تن چو اسماعیل و جان ہم چون خلیل، کر جان تکبیر بر جسم نبیل، گشت کشت تن و شہوت ہاواز، شد بسم اللہ بسم در نماز۔ اس کی تشریح شرح شبیری میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ذبح کے وقت تم اللہ اکبر کہتے ہو، بس اسی طرح اس نفس کی کشتنی ذبح کے وقت بھی۔ مطلب یہ کہ جس طرح
ذبح کے وقت اللہ اکبر کہتے ہو، اسی طرح جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہو تو یہی سمجھو کہ ہم اس نفس کو ذبح کر رہے ہیں، اس پر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہو اور اس منحوس کا سر، منحوس سے مراد شیطان کا سر کاٹو تاکہ جان مصیبت سے چھوٹ جائے اور نماز کے اندر کوئی وسوسہ نہ ہو۔ شرح حبیبی یعنی شرح حبیبی کے ذیل میں اس طرح سے تشریح کی گئی ہے کہ اب تکبیر کا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تم ابتدائے نماز میں اللہ اکبر کہتے ہو تو گویا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے قربان ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنی خودی کو مٹا دیا ہے، بس جس طرح تم ذبح کے وقت اللہ اکبر کہتے ہو یوں ہی اس گردن زد نے نفس کے ذبح کے لیے بھی کہنا چاہیے۔ دونوں کی شرح میں کافی مناسبت بھی ہے، لیکن بیان قدرے مغایر ہے اور دونوں کے زبان بھی الگ الگ ہے، انداز بیان بھی الگ ہے۔ اس سے دونوں کی تشریح میں ہم کافی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کی تشریح کس طرح کی ہے۔ کلید مثنوی کی جو زبان ہے اس پہ قدامت کا اثر ہے۔ ابھی جیسے کہ ہم نے تھوڑا سا اس کے نمونہ دیکھا کہ اس کی زبان میں قدامت کا اثر ہے، جس کے مطالعے میں سنجیدگی اور یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح سے نہ پڑھیں تو پھر اس کا مطلب کہیں کا کہیں ہو جائے گا۔ کلید مثنوی میں اصل متن کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ صرف تشریح ہے، البتہ جدید ایڈیشنوں میں قاضی سجاد حسین مرحوم کا ترجمہ شامل کر لیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ برسوں سے کلید مثنوی کے مختلف اشاعتوں میں الگ الگ مترجمین کا نام ذکر ہوا ہے، جیسے امید محمدی اور صلاح الدین شاہنواز وغیرہ کے نام آئے ہیں، لیکن کلید مثنوی کا وہ نسخہ جو عام قاری تک دستیاب ہے اس میں قاضی سجاد حسین صاحب کا ہی ترجمہ استعمال ہوا ہے۔ کلید مثنوی مفصل ہونے کے باوجود حشو و زوائد سے پاک ہے، یہ مختصر بھی ہے اور مفصل بھی، اس میں ایجاز و اختصار بھی ہے اور جامعیت و معنویت بھی۔ اردو کی دیگر شروحات کی طرح کلید مثنوی میں بھی متن کی منتقلی میں کافی غلطیاں در آئی ہیں، جو یا تو کتابت یا نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے یا پھر پروف ریڈنگ کی غلطیوں کی وجہ سے آئی ہیں، اور بعض مقامات پر کافی فاحش غلطیاں بھی موجود ہیں۔ کچھ مقامات پر متن اور ترجمہ میں الٹ پھیر بھی ہو گیا ہے، اور یعنی کسی شعر کا ترجمہ کسی دوسرے شعر کے ساتھ چسپاں ہو گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ چونکہ اس میں اشعار کا ترجمہ نہیں تھا اور دوسرے مترجمین کے ترجموں کا سہارا لیا گیا، تو کاتب نے کہیں کہیں پہ اس طرح کی بھی غلطیاں کی ہے کہ کسی شعر کے ترجمے پہ کسی اور شعر کا ترجمہ چسپاں کر دیا۔ پورے دفاتر کی بالاستیاب نشاندہی ممکن نہیں، بطور مثال یہاں پہ چند غلطیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عشق خوابت کن سخن بحرن رود آئینیت غماس نبوت چن بود۔ عشق چاہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو، تیرا آئینہ غماس نہ ہو تو کیوں کر ہو۔ بحر العلوم، پیراہن یوسفی، مفتاح العلوم اور اس طرح کی دیگر کئی نسخوں میں عشق خوابت مرقوم نہیں ہے بلکہ عشق خواہد لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کی مناسبت سے بھی یہاں خواہد ہی ہونا چاہیے، خوابت نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، جبکہ یہاں پہ کتابت میں عشق خوابت کی سخن بیرون روت لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ کلید مثنوی کے دفتر اول میں درخواستن توفیقی رعایت ادب و خامت ادبی کے عنوان کے ذیل میں ایک شعر ہے: مائد از امان در می رسید بی شرو بی شرا و بی و بے و بی گفت و شنید۔ من و سلوہ خیوان آسمان سے بلا خرید و فروخت اور بلا کہنے سننے کے آیا کرتا تھا۔ مثنوی معنوی کے کسی بھی
नुस्खे में मायदे अज आमान मरकूम नहीं है। मफहूम की मुनासबत से भी आमान की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि तर्जमा में आसमान का लफ्ज आया हुआ है, इसलिए यहाँ आसमान ही होना चाहिए था। यानी मायदे अज आसमान दरमी रसीद होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे मायदे अज आमान मरकूम है। मज़कूरा वाला अशार बतौर मिसाल बयान किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अशार हैं और बहुत सारे उन्वानात हैं जिसके अंदर किताबत की फौश गलतियां मौजूद हैं। एक बात ये भी अर्ज करते चलें कि गुज़श्ता कई बरसों से हिंदो पाक से जो भी कलीद मसनवी की इशाअतें हुई हैं, उसमें अगरचे मतबूआत का रंग और सरे वरक और इस तरह की चीज़ें, सफ़हात वगैरह बदल गए हैं। पुरानी किताबत के बजाय नए किताबत और कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन गलतियों में कमी के बजाय उसमें मज़ीद इजाफे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पुरानी गलतियों के साथ मज़ीद नई गलतियों का इजाफा हो गया है। अगर इसकी इशाअत किसी सरकारी इदारे या किसी जिम्मेदार प्राइवेट इदारे के ज़रिए से हो जाए तो ये शरह काफ़ी अहम है और इससे तलबा और अवामुन्नास और असातिज़ा के लिए काफ़ी फ़ायदे और काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुगी साहब, आपने कलीद मसनी पर मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई है और इस शरह की जितनी भी खुसूसियात और कमियां हैं, आपने हमें उनसे रूशनास करवाया है। उम्मीद है मौलाना रूमी के आशिकों के लिए आपकी ये गुफ्तगू काफी मुफीद साबित होगी। आपका मौलाना रूमी के इस शेर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना कहते हैं, वर जहानी पुरशवद अज खारो खस, आची महवश कुनद दर यक नफस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।